بے ایمانوں، بدماشوں اور حرام خوروں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ آپ جس طرف معاشرے میں نظر اٹھائیں گے آپ کو ایسے لوگ ہر سمت میں نظر آ جائیں گے۔ حرام خوری تو یہ ہے کہ جس کا کھائے اسے ہی غرائے، اس میں شک نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا روزی اور رزق اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ تمام انسان اللہ ہی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اور پھر اسے ہی غراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شرم و حیا کی انتہا ہو گئی۔ اخبار کی، پرنٹ میڈیا کی سرخیاں بن گئیں۔ عمران خان کی رہائش گاہ پر کرسمس کی تقریب، کیک بھی کاٹا گیا۔ یہ کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ریاست مدینہ، اور جس کا ساتھ دینے والے مولانا طارق جمیل؟ مولانا طارق جمیل کا بیان کیوں نہیں آ رہا اس کے خلاف کہ کرسمس ڈے کا کیک کاٹ رہا ہے؟ اور تو اور آپ سنیے، یہی سابق وزیر اعظم عمران خان، اس کی رہائش گاہ پر کرسمس کی تقریب منعقد کی گئی، کیک کاٹا گیا۔ زمان پارک میں ہونے والی تقریب میں عمران خان بھی شریک ہوا اور وہاں پر کیک بھی کاٹا، کرسمس ڈے کا کیک بھی کاٹا، اور عیسائیوں کو، کرسچنوں کو مبارکبادی بھی دی۔ کس چیز پر مبارکبادی دے رہا ہے؟ کہتے ہیں چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے۔ کرسمس ڈے کے اوپر عیسائیوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا جنا ہے 25 دسمبر کو۔ ان کے اس نظریے کے اوپر یہ طاہر القادری تو کیا کہنے ان کے، یہ تو لوگوں کو دھوکے ہی دیتے چلے آ رہے ہیں، اور جس نے طارق جمیل کو بھی دھوکہ دیا اور جس کے دھوکے میں طارق جمیل صاحب بھی آ گئے اور اس کی تعریفوں پر پل باندھنے لگ گئے کہ اس نے ریاست مدینہ کا نام تو لیا، یہ تو بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر کام شیطانی کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے کام نمٹا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ وہ رب تبارک و تعالی تو اکیلا ہے، یکتا ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جن کا یہ نظریہ ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اس پر وہ مبارکبادی دے رہی ہو تو چور کا ساتھی چور بنا کے نہیں؟ اس کا ایمان کیا رہا؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق رہا؟ اور پھر پاکستانی عوام اسی کے پیچھے دوڑی ہوئی ہے جہالت کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ اس نے نام لیا ہے آزادی، آزادی، آزادی۔ کس چیز کی آزادی؟ کہ عورتیں روڈوں کے اوپر نکل آئیں۔ یہ اس آزادی کے اندر عورتوں کو اپنے جلسوں کے اندر نچواتا رہا، کیا کچھ نہیں کیا اس نے۔ اور ابھی اس کا جو کلپ پکڑا گیا ہے، اس کی گفتگو جو ہو رہی تھی، یہ اگر حقیقت پر مبنی ہے تو ذرا ہوش کے ناخون لے، میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں۔ کتنی بڑی بدماشی ہے یہ اگر ہے تو۔ اور پھر اس کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کا نہ ایمان ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے مشن کو لے کر کے آیا اور اس کی تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور طارق جمیل ہاتھ باندھ کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہاں ریاست مدینہ کا نام تو لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
طارق جمیل کی زبان پر تالا کیوں لگ گیا؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا عمران تو نے نام لیا تھا، ہمیں دھوکہ دیا تھا، تو نے کہا تھا ریاست مدینہ، ہم نے تیرا ساتھ دیا اس بھیس کے اوپر، اب تو کر کیا رہا ہے؟ طارق جمیل صاحب زبان کیوں نہیں کھولتے؟ جو کچھ ملا ہے وہ واپس ہو جائے گا نا، خطرہ تو اس بات کا ہوگا غالباً۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طارق جمیل کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے عمران خان، طاہر القادری اور ان سے ملتے جلتے جو بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کلمہ پڑھ لینے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ان کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا پھر ان کو دنیا کے اندر ایسی عبرتناک سزا دے کہ آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں۔